اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور عزاداری۔ امام حسین علیہ السلام پروفٹ محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حقیقی نواسے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے فرزند اور جناب ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب فاطمہ بنت اسد کے پوتے تھے۔ بہت ہی مشہور و معروف آپ کی ذات گرامی ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے، مسلمان و غیر مسلمان، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس عزاداری کی وجہ سے جان جائیں گے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، جوش ملی آبادی کا مشہور و معروف شعر ہے، مشہور زمانہ شعر ہے۔ اور ہم عزاداری کیوں مناتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، دنیا میں جو لوگ کسی کام کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، تو ان کی ہر سال ہی یاد منائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے، 15 اگست کو ان کو یاد کیا جاتا ہے، 26 جنوری کو یاد کیا جاتا ہے، شہید دیوس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے، ملک کے لیے قربانی دی، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں۔ جس نے بھی دیش بھکتی میں، وطن پرستی میں اپنی جان قربان کی ہے، اس کی یاد ہر سال شہید دیوس کی صورت میں منائی جاتی ہے، اور حق بھی ہے، منانا بھی چاہیے کہ جنہوں نے اپنے وطن کے لیے قربانی پیش کی ہے اس کی یاد منائی جائے۔ اور دیگر ممالک میں بھی شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے، ایران میں بھی شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے، ہر سال ان کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے انقلاب اسلامی کے لیے قربانی دی، ان شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں شرਧانجلی پیش کی جاتی ہے، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اسی مسلم ممالک میں بھی خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تعزیت پیش کی جاتی ہے، پرسہ پیش کیا جاتا ہے، اور شہیدوں کے تئیں اپنا جذبہ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایک ملک، ایک ملت کی قربانی دیتے ہیں، ان کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ کے تیسرے جانشین تھے، امام برحق تھے، معصوم تھے، انہوں نے جب اسلام کو پرواہ پڑا، انسانیت کو پرواہ پڑا، تو انہوں نے پوری انسانیت کے لیے، پوری دین کے لیے قربانی دی کہ جہاں ملکی دیواریں گر جاتی ہیں، ملکی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت ان کی یاد منائی جاتی ہے، بلا تفریق ملک ان کی یاد منائی جاتی ہے، ہر ملک و ملت میں، ہر قوم و ملت میں ان کی یاد منائی جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کی خاطر قربانی دی تھی، انسانیت کے لیے اپنی جان قربان کی تھی، اور خود اکیلے ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید جو اسلامی حکومت کا بظاہر بادشاہ تھا، تو یزید کی حکومت بظاہر اسلامی حکومت تھی، لیکن وہاں اسلام کے نام پر، اسلامی تعلیمات کے نام پر، اسلامی اصول کے نام پر کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی، اسلامی قوانین نہیں پائے جاتے تھے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام سلم سے مشتق ہے، جس کے معنی سلامتی ہے۔ اسلام دوسروں کو بھی سلامت دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے جو فالوور ہیں وہ بھی سلامت رہیں، اسلام کے ماننے والے بھی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اسلام کی حکومت میں سلامت رہتے ہیں، اور سلامت رکھا جاتا ہے، جی اور جینا دو کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات میں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو اسلامی کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہیں مار کاٹ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں، تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، اور یہ شانتی پورے معاشرے، ماحول اور سماج میں دیکھنا چاہتا ہے، چاہے اسلام کا ماننے والا ہو، چاہے نہ ماننے والا ہو۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہر جگہ امن، امان، شانتی رہے، سکون رہے، چین رہے، لوگ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، ان کو موقع دیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس کے برخلاف یزیدی حکومت ظلم و جور سے لبریز تھی، بھرپور تھی، ہر جگہ ظلم و زیادتی
اسلام کا ٹائٹل تھا لیکن اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، رسول کی تعلیم پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، پروفٹ محمد کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا تھا، دوسرے کے حقوں پر قابض تھا۔ یہ اسلامی حکومت محمد علیہ محمد کا حق تھا، یہ خود اور اس کا جو سلسلہ ہے آباء و اجداد کا اسی طرح سے قابض ہوتا آیا ہے، اور بعد میں بھی ایک سلسلہ چلا ہے بنی امیہ اور بنی عباس کا، جو حق اہل بیت چھین کر کے تخت سلطنت پر بیٹھتے رہے، لیکن اسلامی معاملات کی زمام خود امام اور امام وقت سنبھالتے رہے، امام معصوم سنبھالتے رہے، مسائل کو حل کرتے رہے، اور ان کے جو دشمن تھے ان کے مسائل و مشکلات کو بھی حل کرتے تھے۔ بہرحال جب یزید نے جو ابن معاویہ تھا تمام تر برائیاں، فساد، شراب خوری، جوا عام کر دیا تھا اور اسلام نامی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی، پروفٹ محمد کی تمام تعلیمات، اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا گیا تھا، سب سے بڑی چیز انسانیت نامی کوئی چیز نہیں تھی، تب پروفٹ محمد کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑا، مکے آئے اور یہ کہا، یہ نعرہ دیا کہ میں جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں، یزید سے مقابلہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ یزید چاہتا تھا کہ ان تمام معاملات پر حسین اور ان کے چاہنے والے بھی بیعت کر لیں جس طرح سے میری حکومت چل رہی۔ تو پروفٹ محمد کا نواسہ خود امام معصوم اور رسول کے جو معصوم ہیں ان کا نواسہ کیسے یزید جیسے فاسق و فاجر کی، ظالم کی بیعت کر سکتا تھا؟ لہٰذا امام حسین نے بیعت نہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی، اور اس سلسلے میں پابند ہوں اپنے جد کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت کا، تاکہ انہی کے احکام کو اسی دن کو کوئی نیا دین پیش کرنے کے لیے امام حسین نہیں نکلے تھے، کوئی نیا اسلام پیش کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ جس اسلام کو، جو اسنانہ کے دین کو، اللہ کے دین کو فراموش کر دیا گیا تھا، اسی کو احیا کرنے کے لیے، اسی کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ اصلاح کے لیے امام حسین نکلے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکلے، کوئی تلوار کشی یا زیادتی کے لیے نہیں نکل رہے تھے، اپنا مقصد بتایا ہے امام حسین۔ اگر کوئی جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جنگجو ہوتے ہیں، جانباز ہوتے ہیں، لیکن امام حسین کے قافلے میں، مختصر سے قافلے میں کہ جو کربلا پہنچتے پہنچتے 72 کا قافلہ ہو گیا تھا، اس میں آپ کے یہاں کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، اس میں بوڑھے لوگ بھی تھے، تو اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو اس طرح کا قافلہ امام حسین کرنا ہوتا۔ تو امام امت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے نکلے، چاہے اس راہ میں مجھے جان ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑ جائے۔ یہ پھر مکے میں قیام کیا آپ نے مدینے سے نکل کر کے، پھر وہاں سے 3-4 مہینے کے بعد آپ کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے، جبکہ کوفے کے لیے نکلے تھے، وہاں آپ کو نہیں جانے دیا گیا۔ پھر کربلا کے میدان میں آپ کا راستہ روک لیا گیا، جہاں روز عاشور آپ نے 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں اپنے اور اہل عیال کے ساتھ بھوکے پیاسے رہے، اور آپ کے اصحاب بھی بھوکے پیاسے رہے، اور 72 ساتھیوں نے امام حسین سمیت روز عاشور بھوک و پیاس کے عالم میں شہادت پیش کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو، اسلام کو، انسانیت کو بچا لیا۔ تو جن لوگوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہوتی ہے ان کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے، تو امام حسین نے تو پوری انسانیت کے لیے بلا تفریق ملک، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، تو ان کی یاد تو بدرجہ اولیٰ منائی جانی چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ ان کی یاد میں سوگواری کرتے ہیں، ان کی مظلومانہ شہادت کی یاد میں ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں، جلوس عزا نکالتے ہیں، مجلس و ماتم برپا کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں عزاداری کے ذریعے سے کہ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، مظلوم کے حمایتی ہیں، ہم ظالم کے ساتھی نہیں ہیں، ظالم سے ہم بیزار ہیں۔ یزید جیسا ظالم شاسک اس وقت تھا، اس سے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، بیعت نہ کر کے اعلان کر دیا کہ ہم ظالم حکومت کے طرفدار نہیں ہیں۔ اب جو بھی امام حسین علیہ السلام کی بلا تفریق مذہب و ملت، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، امام حسین کی عزاداری کرتا ہے اور عزاداری میں شرکت کرتا ہے تو وہ مظلوم کا حامی ہے، انسانیت کا حامی ہے، اسلام کا حامی ہے، امن و امان کا حامی ہے۔ اور عزاداری کر کے ہم لوگ یہ پیغام دیتے ہیں کہ پرامن احتجاج، شانتی پوروک احتجاج کرتے ہیں عزاداری کی صورت میں، کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے حمایتی رہے ہیں، رہیں گے،
اور ظالم سے ہمارا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، گلے کاٹنے والوں میں ہم نہیں ہیں۔ ہم اگر وقت پڑ جائے تو انسانیت کے لیے گلے کٹوا دیتے ہیں، وقت پڑ جائے تو ہم اپنی جان قربان کر دیتے ہیں انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ امام حسین کی قربانی بھی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، کربلا بہت سے پیغامات دے رہی ہے، وہیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کربلا کہ ہم رسول خدا کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اس کربلا کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے، اس لیے کہ امام حسین نے قربانی دے کر کے سنت رسول کو بچایا ہے جس کا یزید انکار کر رہا تھا۔ اور کربلا کی یاد سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مظلوم کے ہم حمایتی ہیں، اس کے ذریعے سے ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹتی ہے۔ جہاں اسلامی حکومت کی نقاب اوڑے ہوئے تھا یزید، یہ کربلا ہمیں بتاتی ہے، عزاداری بتاتی ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق کس کی طرف ہے، باطل کس کی طرف ہے۔ ظالم کے چہرے سے نقاب اتارتی ہے عزاداری۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ امام حسین کا نعرہ تھا، امام حسین کا پیغام تھا کہ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم عزت کے ساتھ جان قربان کر دیں۔ تو کربلا سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم عزت کی خاطر بھی جان قربان کر سکتے ہیں، ذلت کی زندگی جینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دین کے قربانی کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر دین کا وقت پڑ جائے تو اپنی جان کو عزیز نہیں رکھنا چاہیے۔ جب امام معصوم اپنی جان قربان کر سکتا ہے، ان کے 72 ساتھی بلا تفریق مذہب ملت اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اگر دین پہ وقت پڑ جائے، اسلام پہ وقت پڑ جائے تو ہم اپنی جان تک کی بازی لگا سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں تاکہ دین کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ کربلا سے ہمیں جذبہ شہادت ملتا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام پر، انسانیت پہ آنچ آ جائے، وقت پڑ جائے تو ہم شہادت پیش کر کے اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو اور انسانیت کو بچا سکتے ہیں۔ کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر حق کے اوپر ہیں تو کم بھی ہیں تو حق کے حمایتی رہنا چاہیے، حق کے لیے جان قربان کر دینی چاہیے۔ اگر کم بھی ہیں تو اگر وہ کسی مقصد کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں تو ان کا مقصد پورا ہوتا ہے، جیسے کربلا کے 72 ساتھیوں نے اپنی جان قربان کر کے مقصد عظیم کو بچا لیا اور یزید کی بیعت اور اس کے مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ مختصر لوگوں نے بھی لاکھوں کے مقابلے میں جنگ کی، جب انہیں مجبور کیا گیا 3 دن کی بھوک و پیاس میں جنگ کی امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے، اور اپنی جان قربان کر کے انسانیت اور اسلام کو بچا لیا۔ تو کم بھی اگر ہیں تعداد میں، لیکن اگر حق کے اوپر ہیں تو اللہ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرتا ہے، وہ سہارا دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کر کے بھی دین کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، اس کی تعلیمات کو، اس کے پیغامات کو بچا لیا۔ کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ عورتیں بھی مشن میں بہت ساتھ دیتی ہیں۔ کربلا کی مائیں نذیر ہیں، کربلا کی خواتین نذیر ہیں، مثال ہے اس بات کے لیے کہ اگر انسانیت کے لیے جان قربان کی جائے تو عورتیں بھی بہترین حمایت کر کے، جاں فشانی کر کے اسلام کے لیے، دین کے لیے، انسانیت کے لیے اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو آمادہ کر سکتی ہیں، ساتھ دے سکتی ہیں، سپورٹ کر سکتی ہیں تاکہ بہتر انداز سے انسان مشن کے لیے، اپنے مقصد کے لیے قربانی دے سکے۔ اس کے علاوہ کربلا سے ہمیں یہ پیغام اور درس ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کی یاد تازہ رکھنی چاہیے۔ کربلا میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں۔ شب عاشور جو امام نے مہلت لی ایک شب کی، تو شب عاشور بھی اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ قیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ایک شب کی مہلت لے کر کے امام حسین نے، تمام رات اور ان کے ساتھیوں نے، اصحاب نے، انصار نے، خواتین نے عبادت خدا میں بسر کی اور تلاوت قرآن، عبادات، تسبیحات، حمد و ثناء الہی میں بسر کی کہ ایک شب اور اللہ کی عبادت کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ دشمن اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، وہاں قتل و خون سے باز آ جائے اور ان کے ہاتھوں خون ناحق نہ ہو۔ امام حتی الامکان کوشش کرتے رہے کہ خون ناحق نہ بہے، لیکن فوج اعداء، یزیدی فوج کے جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، وہ نہیں مانی
اور روز عاشور جو ہے امام حسین ان کے 72 ساتھیوں نے قربانی دے کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام و اسلامی تعلیمات کو دین کو بچا لیا۔ تو ہمیں کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں یاد خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو۔ میدان جنگ میں بھی امام حسین نے اول وقت نماز ادا کی اصحاب کے ساتھ، اس حال میں بھی اللہ کو فراموش نہیں کیا، اس کی یاد مناتے رہے، اس کی یاد برپا کرتے رہے اور ذکر خدا میں مشغول رہے، حمد و ثناء الہی بجالاتے رہے۔ کربلا سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر لیڈر اور قائد حق بجانب ہے تو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ امام حسین اللہ کی طرف سے رہبر تھے، نمائندے تھے اور رسول کے کسی جانشین تھے۔ آپ کی لوگ حمایت اپنوں نے بھی کی اور دوسروں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی۔ اس طرح سے آپ کے 72 ساتھی بنے اور انہوں نے قربانی پیش کی۔ کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور انسان جب بھی بیدار ہو جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ کریم ابن کریم آقا نے جب غرق نادم ہو کر کے آیا ہے تو اس کو بخش دیا، معاف کر دیا اور فرمایا کہ تیری ماں نے کیا خوب نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دشمن کا بھی خیال رکھا، اس کو معافی بھی دی اور اس کو پانی پلایا تھا۔ جانتے تھے کہ دشمن ہے، بعد میں یہی لوگ سبب بنے کہ آپ کے اوپر بندش آب ہو گیا، 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں آپ کو قربانی پیش کرنا پڑی۔ تو عزاداری جو ہر سال محرم آنے پر منائی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہم یاد کو قائم کرتے ہیں اور ان کے مقصد کو زندہ کرتے ہیں اور آگے والی نسلوں تک اس مقصد کو پہنچاتے ہیں کہ امام حسین نے انسانیت کے لیے جان قربان کر دی، دین کے لیے جان قربان کی، اسلام کے لیے جان قربان کی اور رضا الہی کو حاصل کیا۔ شہزادی نے آپ کی ولادت کے موقع پر جب رسول خدا گریہ کر رہے تھے تو سوال کیا تھا کہ آپ اس واقعے کے وقت ہوں گے؟ تو فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا۔ کیا علی مرتضیٰ ہوں گی؟ کہا کہ نہیں ہوں گے۔ میں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ حسن مجتبیٰ ہوں گے؟ کہا کہ نہیں ہوں گے۔ کہا کہ تو پھر میرے لال پر گریہ کون کرے گا، روئے گا کون؟ تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اللہ قوم کو پیدا کرے گے جس کے جوان حسین کے جوانوں پر گریہ کریں گے، روئیں گے، ان کا ماتم کریں گے۔ جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر گریہ کریں گے، ان کا ماتم کریں گے۔ جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، ان کے اوپر گریہ کریں گے۔ جس کی خواتین حسین کی خواتین پر گریہ کریں گی، ماتم کریں گی، ایک دوسرے کو پرسہ دیں گے، لیں گے۔ اور چھٹے امام علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو حسین پر روئے یا رلائے، رونے والے کی شکل بنائے، اس پر جنت واجب ہے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے۔ اور بھی بہت سے حدیثیں کہ جو عزائے امام حسین مظلوم میں 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے گویا ایسا ہے کہ جس نے اللہ کو قرض دیا۔ اس کے علاوہ 5 امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رونے والا بخشا جاتا ہے، جس کے رخسار سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم امام حسین مظلوم کی یاد میں عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، مجلس ماتم برپا کرتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جبکہ ماہ محرم شروع ہونے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استقبال کریں اور سوگوار ماحول میں استقبال کریں۔ ہمارے چہرے سے، ہمارے حرکات سکنات سے، ہمارے لبوں سے خوشی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عمل سے خوشی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لباس غم پہنیں اور غمگین ماحول میں رہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم غم زدہ ہیں۔ رسول کے نواسے امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 72 ساتھیوں کی یاد میں ہم غم زدہ ہیں ظلم و بربریت کے ساتھ، اور ان کو مظلومانہ اور ظلم و بربریت کے ساتھ 3 گووں کا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ تو ہمیں کسی طرح کا اظہار مسرت نہیں کرنا چاہیے، نہ لباس کے ذریعے سے، نہ اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے سے، بلکہ اظہار غم کرنا چاہیے اور کسی طرح کا مقابلہ کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا بھی عزاداری کو فروغ مل سکے فروغ دینا چاہیے، جھگڑے فساد سے بچنا چاہیے، کمیٹیوں کے جھگڑے فساد نہ ہونے چاہیے، آپسی جھگڑے فساد نہیں ہونے چاہیے اور انجمنوں میں جھگڑوں فساد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، فروغ دینا چاہیے۔ کالے پرچم لگائیں، کالا لباس پہنیں، سوگواری کا ماحول بنائیں اور اپنے امام باڑوں کو، کربلاؤں کو اس طرح سے آراستہ کریں کہ سوگواری کا ماحول
معلوم ہو، سوگواری کی فضا ہو، ہر طرف سیاہ پرچم ہو، گھروں پر سیاہ پرچم لگائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ہم عزاداری امام حسین مظلوم میں سوگوار ہیں۔ بہت سی عبادات دکھا کے نہیں انجام دی جاتی ہیں، جتنے پوشیدہ طریقے سے انجام دی جاتی ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ عزاداری ایسی عبادت ہے، ایسی سنت ہے کہ جس میں اظہار ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیوں سوگ منا رہے ہیں، کیوں غم منا رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں۔ زمانہ جان لے، انسان بیدار ہو جائے اور ہر انسان کہے کہ حسین ہمارے ہیں۔ سوال پیدا ہو، لوگ جانیں سمجھیں اسلامی تعلیمات کو، امام حسین کے پیغامات کو، ان کے اقوال کو، ان کے فرامین کو، ان کے مقصد کو، ان کے مشن کو۔ امام حسین علیہ السلام جو رسول خدا کے نواسے تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ انسانیت محفوظ رہے، امن و امان قائم رہے اور اسلامی تعلیمات عام ہوں تاکہ لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں اور اپنی اس زندگی میں عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے بہترین زاد راہ فراہم کر سکیں۔ ایام عزا کی، امام حسین علیہ السلام کی سوگواری کی، ان کی شہادت کے موقع کے اوپر، ان کے بعد ساتھیوں کی شہادت کے موقع کے اوپر ہم تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں اور بالخصوص علماء و مراجع کرام کی خدمت میں، عزاداروں کی خدمت میں، ہر عزادار کی خدمت میں، بالخصوص جو سب سے بڑا عزادار ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔